اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدین نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ درود پاک کی فضیلت اور برکت کتنی زیادہ ہے کہ جب کبھی ہم کسی قبرستان کے پاس سے گزریں تو ہم کوشش کریں کہ ضرور وہاں پہ کچھ نہ کچھ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر دیں۔ زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا تو چند ایک بار درود پاک ہی پڑھ لیں جتنی دیر تک وہاں سے گزر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو درود پاک کا تحفہ انہیں ایصال ثواب کریں، اس سے کتنے لوگوں کی مغفرت ہو جائے، کتنے لوگوں کی بخشش ہو جائے، کتنے لوگوں کی قبر کی زندگی آسان ہو جائے۔ قول البدی ایک کتاب ہے اور اس میں ایک واقعہ تحریر ہے، وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے جناب۔ ایک عورت آتی ہے حضرت حسن بصری کے پاس اور کہتی ہے کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھوں۔ حضرت حسن بصری اسے میرے اچھے ناظرین طریقہ بتاتے ہیں کہ ایسا کرو، عشاء کی جب نماز پڑھ لو تو اس کے بعد 4 رکعت نفل نماز پڑھنا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ التکاثر پڑھ لینا، اس کے بعد لیٹ جانا اور جب تک نیند نہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتی رہنا۔ میرے اچھے ناظرین، اس عورت نے ایسا ہی کیا۔ اب اس نے جب خواب دیکھا اور خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھا تو خواب تو بہت ہی پریشان کن تھا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ اس کی بیٹی سخت عذاب میں ہے اور تارکول کا لباس اس پر ہے، اس کے دونوں ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں اور اس کے پاؤں آگ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ ظاہری بات ہے ایک ماں تھی، وہ بڑی پریشان ہو گئی۔ صبح وہ گھبرا کر اٹھی اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئی، انہیں سارا خواب سنایا تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ صدقہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کی بیٹی کو معاف کر دے۔ میرے اچھے ناظرین، اگلا دن آتا ہے اور اس بار حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کا ایک باغ ہے اور اس میں ایک بہت اونچا تخت ہے اور اس اونچے تخت پر ایک نہایت حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سر پر ایک نور کا تاج ہے۔ وہ کہنے لگی، حسن تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ حضرت حسن بصری کہتے ہیں، نہیں، میں نے تو نہیں پہچانا۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی، میں وہی لڑکی ہوں جس کی ماں کو تم نے درود شریف پڑھنے کا حکم دیا تھا، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سونے تک۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیری ماں نے تو مجھے بتایا تھا کہ تو بڑے سخت عذاب میں ہے، لیکن میں تو تجھے یہاں بڑے مزے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ میری ماں نے بالکل سچ بتایا تھا، پہلے میری حالت ویسی ہی تھی جو میری ماں نے بیان کی ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے اس لڑکی سے پوچھا، اچھا تو پھر یہ جو اب میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اتنے اونچے تخت پہ ہو اور اتنے مزے میں ہو، تو اس لڑکی نے کہا کہ ہم 70,000 افراد عذاب میں مبتلا تھے، اس عذاب میں جو میری ماں نے آپ سے بیان کیا تھا۔ پھر ہوا یوں کہ جو اللہ کے صالحین ہیں، جو نیک بندے ہیں، ان میں سے ایک کا گزر ہمارے قبرستان پر ہوا
اور وہ جو بزرگ تھے، وہ جو نیک انسان تھے، انہوں نے ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہم سب کو پہنچا دیا۔ ان کا درود اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسا قبول ہوا کہ اس کی برکت سے ہم سب اس عذاب سے آزاد کر دیے گئے، اور ان بزرگ کی برکت سے مجھے یہ رتبہ نصیب ہوا ہے۔ واہ کیا بات ہے میرے اچھے ناظرین، اللہ نوازنے پہ آئے تو دیکھیں کیسے کیسے نوازتا ہے کہ اللہ کے ایک نیک بندے نے صرف ایک بار درود پڑھ کر اصال ثواب کر دیا ہے، اس کا ثواب پہنچا دیا ہے، تو 70,000 لوگوں کی آخرت کی جو زندگی تھی وہ بدل گئی، جو عذاب میں تھے وہ مزے میں آ گئے۔ یہ ہے درود پاک کی برکت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔